بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات إلى آخر الآية. ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورہ ہود آیت نمبر 13 سے ہو رہا ہے. لا الہ الا اللہ. یہاں ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ان کو نبی علیہ السلام کی نبوت پر اعتراض تھا، اور وہ اعتراض انہوں نے اس طریقے سے ذکر کیا کہ اگر آپ واقعی سچے پیغمبر ہیں تو آپ کنز لے آئیں، یا پھر آپ کے ساتھ کوئی کوئی خزانہ لے کے آ جائیں، یا پھر آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ آ جائے تو اس بات کی گواہی دے کہ آپ واقعی سچے پیغمبر اور پکے رسول ہیں. تو دراصل وہ ایک اعتراض تھا جو کہ قرآن مجید کے اوپر بھی تھا، اور نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر بھی تھا. تو نبی علیہ السلام کی ذات کا جواب تو دے دیا کہ یہ ناممکن ہے کہ وہ تمہاری بات مانیں گے، اور یہ ناممکن ہے کہ تمہارے وہ اعتراضات رفع ہوں. جہاں تک اعتراض وحی کے اوپر تھا کہ بعض ما یوحا، وحی کے اوپر جو اعتراض تھا ان کا، تو اس کے حوالے سے یہاں سے بات ہے. ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں؟ ام یقولو، کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں؟ افطراہ، افطراہ، یہ قرآن مجید خود بنا لیا ہے. افطرا کہتے ہیں گھڑنے کو، ہماری زبان میں گھڑنے کو، یعنی از خود کوئی خبر. افطرا، افواہ، افواہ فاہ سے ہے. فاہ کہتے ہیں منہ میں بات آئی، منہ میں بات آئی اور وہ بول دی. نہ اس کے پیچھے کچھ سوچا، نہ اس کے پیچھے کچھ سمجھا، نہ اس کے پیچھے کچھ خیال کیا، نہ اس کے حوالے سے کوئی ایسی چیز سامنے آئی. بس افترا گھڑ دیا، افترا کر دیا. تو ام یقولون افترا، ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ افطرا ہو، کہ اس قرآن کو اپنی طرف سے کھڑا ہوا ہے. چلو ٹھیک ہے. تو قل، آپ ان کو جواب دیجئے، فتو، اگر یہ واقعتاً ایسی ہی بات ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، تو تم فتو، تو تم بھی لے آؤ، بعشری سور، 10 صورتیں، بعشری سور، 10 صورتیں، مثلی ہی، اس قرآن کے جیسی، یعنی جیسے قرآن مجید کی 10 صورتیں ہیں ایسی صورتیں تم بھی لے کے آؤ، مفتریات، خود سے بنائی ہوئی. چلو جیسے میں عربی ہوں ایسے تم بھی عربی ہو، جیسے میں زبان بولتا ہوں ایسے تم بھی زبان بولتے ہو، جیسے میں یہاں رہتا ہوں ایسے تم بھی یہاں رہتے ہو. تو اب کیا ہے؟ مفتریات. تو جیسے میں نے صورتیں لے کر آیا ہوں ایسے ہی فَأْتُوا بِعَشْرِ سور، تو تم بھی 10 صورتیں لے کے آ جاؤ، مفتریات مثل ہی، اس جیسی، مفتریات گھڑی ہوئی، از خود تیار کی ہوئی. اور چلو میں تو اکیلا ہوں نا، اگر یہ میری اپنی چیز ہے تو ٹھیک ہے، میں اکیلا ہوں، تم کہتے ہو تم عقل کے اعتبار سے کمزور ہو. ودعو، اور بلا لو، من استطاعتم، جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جس کو بلانا چاہتے ہو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ قرآن کا چیلنج ہے جو کہ قرآن مجید کی تصحیح، قرآن مجید کی صحت کو بیان کرتا ہے، قرآن مجید کو سمجھاتا ہے کہ واقعی یہ سچی کتاب ہے. اور آج ہمارے پاس یہ ایک میسیو ایویڈنس ہے، بالکل میسیو ایویڈنس ہے قرآن مجید کے حوالے سے. بطور مثال ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے ذکر کروں، ان آیات کے کانٹیکس سے ہٹ کر ہے، لیکن بات ضروری ہے سمجھانے کے لیے، جو یہ آیت ہم کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کائنات کو، اس یونیورس کو کسی نے بنایا ہے. کیونکہ ایک پروٹین مالیکیول بھی خود سے نہیں بنتا. یہ جو ایک ڈاٹ ہے یہ خود سے نہیں لگ سکتا.
کوئی اس کو لگائے گا. تو یہ کائنات کسی نے، تو یہ پوری کائنات تو از خود نہیں بن گئی نا، کسی نے بنائی ہے. اب وہ کسی کون ہے؟ یعنی سب سے پہلے تو ایتھیزم آتا ہے. ٹھیک ہے، ایتھیسٹ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی نے بھی کچھ نہیں بنایا ہوا. تو یہ بات ان عقلی دلائل سے ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایگنوسٹک آتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں کسی نہ کسی نے تو اس کائنات کو بنایا ہے. از خود نہیں بگ بین ہوا ہے، از خود یہ کائنات نہیں بنی ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی نہ کسی نے اس کائنات کو بنایا. ایگنوسٹک آتے ہیں، مگر وہ اللہ ہے اس کا کسی کو نہیں پتا. تو ہم کہتے ہیں وہ جو کسی ہے نا، جو آل مائٹی پاور ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ ہے. ٹھیک ہے، جو آل مائٹی پاور اللہ کی ذات ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل قرآن ہے، کہ اس کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید ہے. یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. جب اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید ہے، تو تو اب اس کتاب کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ، یا اس کے مثل لے کے آؤ. کہتے ہیں جی یہ کیسے ثابت ہوئی اللہ کی کتاب ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ میری کتاب ہے. اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے مثل لے کے آؤ. ٹھیک ہے. چنانچہ آج تک کوئی ایک آیت اس کے مثل نہیں آ سکی ہے. ایک آیت اس کے مثل نہیں آ سکی. ہم عربی نہیں سمجھتے ہیں، ہم اردو دان ہیں. قرآن مجید میتھمیٹیکلی، ٹھیک ہے، اور سائنٹیفکلی، اگرچہ ہم ثابت نہیں کرتے ہیں، اگرچہ ہم ثابت نہیں کرتے ہیں، مگر میتھمیٹیکلی، سائنٹیفکلی، ہسٹوریکلی کسی بھی اعتبار سے غلط ثابت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. عربی دانی کے حساب سے، عربک کے حساب سے، ہسٹوری کے حساب سے، معاملات کے اعتبار سے، پروڈکشنز کے حساب سے، نہیں کوئی ایک سسٹم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کی ذریعے سے قرآن مجید کو غلط ثابت کیا جا سکے. کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے. یہ چیلنج ہے قرآن مجید کا. نقطوں کی کاؤنٹنگ ہے، نقطوں کی کاؤنٹنگ ہے، ترکیب کی کاؤنٹنگ ہے، الفاظ کی کاؤنٹنگ ہے، پریڈکشنز ہیں، میتھمیٹک ہے، ہسٹوریکل چیزیں ہیں. قرآن مجید کو کسی بھی لحاظ سے غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بات ہے، اس بات کو قرآن مجید نے ثابت کیا ہے. چنانچہ یہ چیز قرآن مجید کی اکراس دا گلوب آج تک چیلنج بنی ہوئی ہے. لوگوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے آئی کے ذریعے سے قرآن مجید کو بنوانے کی کوشش کی، الفاظ کے ذریعے سے. ہمیں اے آئی کا مطلب کیا ہے؟ اے آئی کا مطلب ہے کہ 1,00,000 مائنڈ آپ نے سیٹ کر لی ہے، لیکن وہ اس کو نہیں بنا سکتا. وہ اس جیسی چیز نہ بنا سکا، اور خود اس نے اعتراف کیا کہ نہ، اس طرح کی چیز نہیں بن سکتی. اس سے آگے اور کیا ہوگا؟ تو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں لے کے آؤ. قرآن مجید نے ایک چیلنج کیا، فَأْتُوا بِآیَةٍ مِثْلِهِ، کوئی ایک آیت اس جیسی لے کے آ جاؤ. تو یہ ہے. آگے دیکھیں، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ پورا نہ کر سکیں، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر وہ تمہارے سامنے پورا نہ کر سکیں، تو فَاعْلَمُوا، تو پھر سمجھ لو، انما انزل بعلم اللہ، کہ بے شک یہ اتارا گیا ہے اللہ کے علم سے. یہ اتارا گیا ہے. اگر کوئی اس کا چیلنج پورا نہ کر سکے، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے اس کی کوششیں نہیں کی، لوگوں نے اس کی بہت کوششیں کی. مسیلمہ کذاب نے نقلی قرآن مجید بنایا، اور قرآن مجید کی نقل میں اتارا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل عنقہ عریض. ایز عربی کے کچھ لفظ جوڑ لینے کا نام قرآن مجید کا چیلنج اور مقابلہ نہیں ہے جی. ایسے ہی آج کل کے ایک صاحب ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا ہیں، انہوں نے سورہ یوٹیوب بنائی ہے، استغفر اللہ.
جو کہ غلطیوں سے بھری ہوئی ہے، اور وہ قرآن کو چیلنج کر رہے ہیں. ایسی فضول قسم کی بات ہے. تو اب یہ بات ہے. تو فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یہ اتارا گیا ہے اللہ کے علم سے، وَأَنَّ اللَّهَ وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ بھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ بھی تم مسلمان ہوتے ہو یا نہیں ہوتے، کہ اب بھی تم مسلمان ہوتے ہو یا نہیں ہوتے. یہ بات چنانچہ اس کے اوپر بھی کسی نے اعتراض کیا، اور وہ اعتراض یہ کیا کہ جب اللہ کو پتہ ہے کہ کوئی چیلنج جیت ہی نہیں سکتا تو چیلنج کرنے کا کیا فائدہ ہے جی. جب اللہ کو معلوم ہے کہ کوئی اس چیلنج کو جیت نہیں سکتا تو چیلنج کا کیا مطلب ہے. چیلنج کا مطلب منوانا ہوتا ہے، صاف اور ستھری بات ہے. اللہ کو پتہ ہے نا کہ کوئی جیت نہیں سکتا. جب کوئی جیت نہیں سکتا تو اللہ کی بات مان. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے پہلے سے کہہ دیا کہ میرا کوئی چیلنج پورا نہیں کر سکتا، تو ٹھیک ہے. چیلنج تو ہوتا ہی اس وقت ہے جب آپ کو یقین ہو کہ کوئی میری بات غلط ثابت کر نہیں سکتا. میں چیلنج کروں کہ میری بات کے اندر غلطی نکالو، ٹھیک ہے، اور مجھے ہی خود یقین نہ ہو اپنی بات کے اوپر، تو کائے کا چیلنج. چیلنج تو کیے اس وقت جاتا ہے جب انسان کو اپنی بات کا یقین ہو. میں آپ کو چیلنج کروں نا کہ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے، مجھے اپنی بات کا یقین ہے جب ہی چیلنج کر سکتا ہوں. اپنی بات کا مجھے یقین نہیں ہے، پھر میں کائے کا چیلنج کر سکتا ہوں. تو چیلنج تو ہوتا ہی اس وقت ہے، اور چیلنج اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کو، کہ کسی بھی شخص کو اپنی بات کے اوپر پورا بھروسہ اور پورا یقین ہے. اللہ رب العزت بھی چیلنج کر رہے ہیں تو اس بات کے اوپر چیلنج بتا رہے ہیں کہ اللہ کو پورا بھروسہ اور یقین ہے کہ یہ کلام بالکل برحق اور سچ ہے. میں انسانی پرسپیکٹو سے بتا رہا ہوں، اللہ کی پرسپیکٹو سے تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. ہم اللہ کی ذات کو کوئی سمجھ تھوڑی سکتے ہیں. اللہ کی ذات اپنی جگہ بہت بڑی اور عظیم الشان اور قدرت کاملہ والی ذات ہے. اللہ اکبر. چنانچہ آگے آگے اس کے حوالے سے سمجھا دیا. فَعَلَمْ تُمْ مُسْلِمُونَ، تم مسلمان ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے، اس کو آگے واضح طور پہ کر دیا کہ دیکھو بات اتنی سی ہے. من کان یرید من کان یرید الحیات الدنیا، جو شخص دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے. من کانا، جو شخص چاہتا ہے. من کانا یرید حیات الدنیا، صرف دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے. وزینتہا، اور اس کی رونقیں چاہتا ہے. کہ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم پورا کر دیتے ہیں ان کے اعمال کا بدلہ. نوفی الیہم، پورا کر دیتے ہیں، اعمالہم، ان کے اعمال کو، ان کے اعمال کا بدلہ، فیہا، اسی دنیا کے اندر. وہم فیہا لا یبخسون، اور آخرت میں ان کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، اور دنیا میں ان کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی. وہم فیہا، اور دنیا کے اندر ان کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی. یعنی ان کو کوئی نیکی کی ہے تو اس نیکی کا صلہ مل جائے گا، اگر بدی کی ہے تو اس کا صلہ ان کو مل جائے گا. ایگزیکٹ یہی آیت ہماری سورہ احقاف کے اندر گزری ہے، اور تقریباً ایک درس چھوڑ کے اس کا پچھلا درس ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی میں گروپ میں بھجوا دوں گا، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. اس میں کچھ احادیث میں نے سنائی ہیں، کچھ واقعات میں نے ذکر کیے ہیں، تو سمجھ لیں. لیکن ایسے لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ اولئک الذین لیس لہم فی الدنیا الا النار، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لیس لہم فی الدنیا، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آخرت کے اندر کچھ نہیں ہے سوائے آگ کے. آخرت کے اندر بس ان کے لیے صرف آگ ہے اور کچھ نہیں ہے. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور ضبط کر لیا جائے گا، مَا صَنَعُوا فِيهَا، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا اس کو ان کو ضبط کر لیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. یعنی اگر انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہیں. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور فی الواقع اب بھی باطل ہے وہ جو عمل کر رہے ہیں. وہ باطل ما كانوا يعملون، اور دنیا میں وہ جتنے بھی عمل کر رہے ہیں یاد رکھو وہ باطل ہے.
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک عیسائی راہب کو بڑا مجاہدہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو دیکھ کے رو پڑے اور کہنے لگے ہائے اس کو کون بتائے گا، دنیا میں یہ جو بھی مجاہدے کر رہا ہے، دنیا میں یہ جو بھی محنتیں کر رہا ہے، یہ سب اس کی ضائع اور بیکار ہے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ شکر ادا کریں، الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے مسلمان بنایا ہے، اسلامی گھر میں پیدا کیا ہے، اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کتنے بھی عمل کر لیں، کتنا بھی اچھا کر لیں، آخر کو ان کو تباہی و بربادی ہی ملے گی اور کچھ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمد للہ علی الاسلام، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اسلام پہ رکھا ہے۔ افمن كان على بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، یہ چوتھا دعویٰ ہے کہ منکرین اہل کفر جو انکار کرتے ہیں، تو اہل کفر انکار کرنے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ صرف ان کا بغض اور عداوت ہوتی ہے، ورنہ اصلاً ان کے پاس انکار کرنے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔ افمن کان علی بینۃ، بھلا وہ شخص، افمن بھلا وہ شخص جو کہ کان علی بینۃ من ربہ، جو اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل کے ساتھ آیا ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے ساتھ اس کا گواہ بھی موجود ہے، اس کے ساتھ اس کا گواہ بھی موجود ہے۔ مختلف تفسیریں ہیں، یہ بھی سورہ ہمارے سورہ احقاف کے اندر گزرا ہے کہ شاہد سے کیا مراد ہے۔ شاہد سے دو قسم کے لوگ مراد ہیں۔ میں چاہوں گا کہ کسی کو اگر وہ درس یاد ہے تو ضرور بے ضرور بھیج دے، سورہ احقاف میں گزرا ہے، کچھ ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے وہ درس گزرا ہے کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل کی آیت کے تحت وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّن، کہ اس کو پڑھتا ہے اس کا ایک گواہ، ٹھیک ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّن، تو وہ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّن اور اس کے ساتھ ایک گواہ بھی ہے، تو اصلاً فقہا نے یہاں لکھا وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّن، وہ تلاوت کرتا ہے ایک گواہ کی، اور وہ گواہ قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو فی نفسی گواہ ہیں وہ دو قسم کے گواہان ہیں جس کا ذکر ہے، ایک حضرت موسیٰ مراد ہے اور ایک دیگر بہت سے لوگ مراد ہیں۔ تو یتلوہ شاہد من، اور اس کو پڑھتا ہے اس کا ایک گواہ یعنی قرآن مجید اس کے ساتھ گواہ کے طور پہ موجود ہے۔ ومن قبلہ، اور ایک اور گواہ اس سے پہلے، کتاب موسیٰ، کتاب موسیٰ، اماما و رحمہ، یہ ان کے لیے رہنمائی بھی ہے اور رحمت بھی ہے، جو کہ یہ رہنمائی ہے، جو کہ امام ہے اور رحمت ہے، یعنی یہ سب دلائل ہیں اس پیغمبر کے سچ اور برحق ہونے کے۔ اولئک یؤمنون بھی، اہل ایمان اس کے اوپر ایمان لے کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی لوگ قرآن کو مانتے ہیں، اولئک یؤمنون بھی، ایسے لوگ ہی قرآن کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے یہ ساری قرآن مجید کی حقانیت کا بیان ہے۔ قرآن مجید کی حقانیت ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص جو کہ اپنے پروردگار کی طرف سے بینہ کے ساتھ ہے، کون سا بینہ ہے؟ قرآن مجید ہے۔ وَيَتْلُوهُ، اور وہ اس بینہ کی تلاوت بھی کرتا ہے، شاہد منہ، اس کا گواہ ہے، وَيَتْلُوهُ، اور وہ تلاوت کرتا ہے اس بینہ کی، شاہد منہ، جو ان کے اوپر گواہ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے یعنی اس کتاب سے پہلے، کتاب موسیٰ، حضرت موسیٰ کی کتاب تھی جو کہ امام و رحمت تھی، اس سے پہلے حضرت موسیٰ کی کتاب امام و رحمت تھی۔ آپ کوئی کہے گا حضرت عیسیٰ کی کتاب امام و رحمت تو نہیں تھی، حضرت عیسیٰ کی کتاب حضرت موسیٰ کی کتاب کی تائید میں اتری تھی، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ کی کتاب حضرت موسیٰ کی کتاب کی تائید میں اتری تھی، اور وہ اس کے اندر جو بھی موضوعات تھے وہ حضرت موسیٰ کی تائید والے
موضوعات تھے۔ قرآن مجید جب نازل ہوا تو یہ مستقلاً کتاب نازل ہوئی اور دیگر کتابیں اس کی تائید کرتی تھیں جو آنے والی۔ بطور مثال یہ ایسا ہے کہ یہ ایک مقرر ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مقرر ہے مرکزی، اس سے پہلے جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ بھی مقررین ہیں، مگر سب جو جمع ہے وہ اس مرکزی مقرر کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں تو پروگرام میں ایک صدر مجلس ہوتا ہے، تو صدر مجلس وہ شخصیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ چنانچہ آگے سمجھاتے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو شخص انکار کرے گا بھی اس قرآن کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات جی؟ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو اس قرآن کا انکار کرے گا، من الاحزاب، من الاحزاب، دوسری جماعتوں میں سے، من الاحزاب جماعتوں میں سے کوئی بھی اگر اس کا انکار کرے گا، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ موعدو وعدہ گاہ ہے، آگ اس کا ٹھکانہ ہے، یعنی ایسی ہم نے پہلے سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ فلا تک فی میریا تمن، بس فلا تک، بس مت ہو جاؤ تم لوگ، فلا تک، بس مت ہو جاؤ تم لوگ، فلا تک، بس مت ہو جاؤ فی میریت من، اس قرآن کے بارے میں کسی بھی شک و شبے کا شکار، اس قرآن کے بارے میں کسی بھی شک و شبے میں مت پڑ جانا۔ فلا تک فی میریا، قرآن کے بارے میں کسی بھی شک و شبے کے اندر مت پڑ جانا۔ لفظ میریا ہم اس کو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، میریا کہتے ہیں ہلکا سا شبہ، ٹھیک ہے، ہلکا سا شبہ اس کو میریا کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے لیے تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں: شک، ریب اور میریا۔ شک کے بیان کے لیے، لفظ شک کو، شبہ کو بیان کرنے کے لیے تین الفاظ ہیں۔ سب سے زیادہ لفظ ہے 50-50، یار شک پڑ گیا مجھے، 50-50 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ریب کسے کہتے ہیں؟ ریب کہتے ہیں کہ انسان ہو جائے غالب اور غیر غالب، یعنی ایک طرف غالب گمان ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ تھوڑا سا شبہ پڑ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ریب۔ اور ایک ہے میریا۔ میریا کسے کہتے ہیں؟ میریا اسے کہتے ہیں کہ انسان کو ایک لمحے کے لیے ایک خیال آ گیا، ایک لمحے کے لیے خیال آ گیا کہ مثلاً کیسے، مثلاً ایسے، ایک منٹ رکو، میرے اس میں تھوڑی سی پرابلم ہو گئی ہے۔ میریا اسے کہتے ہیں کہ آپ جناب ایسا ہوا کہ آ، آپ جو ہے وہ کہیں گئے ہوئے تھے تو اپنے گھر آئے، یہ آپ کا گھر ہے اور یہ گلی ہے، یہ گلی ہے، اور اس گلی میں آپ کا یہ والا گھر ہے، یہ والا گھر ہے، ٹھیک ہے، یہ والا گھر ہے۔ تو ایسا ہوا کہ جب آپ اس گلی میں مڑے، اس گلی میں مڑے تو ایک نیا بورڈ لگا ہوا تھا، تو آپ کو وہ نیا بورڈ دیکھ کر شبہ ہوا کہ یار یہ میں کسی نئی جگہ پہ تو نہیں آ گیا، کسی اور گھر میں۔ پھر آپ نے دیکھا یہ میرے گھر کا گیٹ تو یہ ہے۔ تو یہ جو آپ کو ایک لمحے کے لیے ہوا تھا یار یہ میں کہیں آ تو نہیں گیا، اس کو کہتے ہیں میریا۔ کہنے کو تو میریا کا لفظ بھی شک کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر شک، ریب اور میریا، ان تینوں کی طاقت اور انٹینسٹی میں فرق ہوتا ہے۔ تو فلا تق فی میریا، بھئی شبے میں بھی مت پڑنا، انہو، قرآن مجید کے لیے، انہو الحق من ربک، انہو بے شک یہ قرآن، الحق من ربک، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لے کر آتے، اکثر لوگ اسلام ایمان نہیں لاتے، ایقان نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے۔
چنانچہ جو ایسے لوگ ہیں ان کے بارے میں سمجھایا، ومن اظلم، کون ہوگا اظلم ان سے زیادہ ظالم، ممن جو کہ افترا علی اللہ کذبا، جو کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کون ہوگا اس سے زیادہ ظالم؟ یعنی سب سے بڑا ظلم کفر ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ بچوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو قتل کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا ظلم نہیں ہے جی، سب سے بڑا ظلم کفر ہے اسلام کی نظر میں، سب سے بڑا جرم کفر ہے، یہ یاد رکھیے۔ اسلام جس چیز کو جرم قرار دیتا ہے وہ جرم کفر ہے، سب سے بڑا جرم کفر ہے، یاد رکھیے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پیش کیے جائیں، اولئک یہ لوگ یعرضون علی ربہم، پیش کیے جائیں گے اپنے پروردگار کے پاس، اور پھر جب پروردگار کی طرف پاس پیش کیے جائیں گے اور انہوں نے اللہ رب العزت کے اوپر اچھا ایک اور بات پیچھے رہ گئی، اللہ معاف کرے مجھے۔ اگر کسی کو یہ بات شک ہو، کوئی شخص یہ کہ پتہ نہیں اسلام سچا مذہب ہے یا نہیں، وہ کافر ہو جائے گا، یاد رکھیے، وہ کافر ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پتہ نہیں اللہ کی ذات برحق ہے بھی یا نہیں، اللہ کی ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے بھی کہ نہیں، کسی شخص کو یہ شبہ پیدا ہونا شروع ہو جائے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، اس لیے کہ اسلام میں شک شبہ نہیں ہے، اسلام میں شک اور شبہ نہیں ہے۔ تو جب اسلام میں شک اور شبہ نہیں ہے تو اسلام میں شک کرنے والا تھوڑی دیر کو کوئی سوچ لے، ہو سکتا ہے اللہ میرا معبود نہیں ہے، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، یاد رکھیے۔ تو جو شخص ایسا سوچتا ہے تو اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں ومن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اولئک یعرضون علی ربہم، اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ ہیں جو کہ پیش کیے جائیں گے اپنے پروردگار کے سامنے، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور کہیں گے گواہ، کون گواہ یہ بتا دوں، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، گواہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا۔ اشہاد کون ہے؟ میں اور آپ، وہ لوگ جو کہ لوگوں کے کفر کو دیکھ رہے ہیں، ان کے شرک کو دیکھ رہے ہیں۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، تو یہ گواہ کہیں گے، هؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، الا خوب غور سے سنو، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے، علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، الا خبردار، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے۔ کون سے ظالمین؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، الذین یصدون، وہ لوگ جو کہ خدا کی راہ سے روکتے تھے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے والے۔ اللہ کے راستے سے روکنے والے کون ہیں؟ میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور دین کے اندر ٹیڑھا پن نکالتے ہیں، دین کے اندر شبے نکالتے ہیں، کجی نکالتے ہیں، ٹیڑھا پن نکالتے ہیں۔ سوشل میڈیا آج اس کا گڑھ بن چکا ہے، سوشل میڈیا آج کل اس کی تباہی کا ذریعہ بن چکا ہے کہ لوگوں کو شکوک و شبہات کا شکار کرنا۔ ہمارے کئی بچے ایسے ہیں جو کہ ایسے بیوقوفانہ اعتراضات کا اعتراض کرتے ہیں۔ ایک ایک کہانی ہے، سناؤں تو شاید رات یہیں پر ہو جائے، ایسی عجیب عجیب بچے ہیں جو یبغونہا عوجا کا شکار ہے، کہ قرآن مجید میں اعتراضات نکالتے ہیں۔ دیکھیے، بہت اعتراض بہت آسان ہے، آپ لوگوں کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور ایک زمانے سے تعلق ہے، ٹھیک ہے، ایک وقت سے تعلق ہے، مگر بہت آسان ہے اس بات کو کہ آپ کے ساتھ کو ڈسکس کرتے ہوئے میرے کردار کو غلط قرار دے دیں، ٹھیک ہے۔ جب کوئی کردار کو غلط قرار دے گا تو آپ کے ذہن میں شبہ پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ کردار پہ انگلی اٹھانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی دلیل کی ضرورت،
چنانچہ اگلی بات سمجھیے میری، کسی کے کردار کو مشکوک بنا دینا، کسی کی ذات کو مشکوک بنا دینا، ایسی لوگ اللہ کی ذات کو مشکوک بناتے ہیں، چھوٹے بچے مر جاتے ہیں، اگر اللہ ہے تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اعتراض کر دیا، بات ختم، یبغونہا عوجا۔ بھئی اللہ نے کائنات بنائی ہے، اس نے ایک نظام چلانا ہے، یہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن بچے مر کیوں جاتے ہیں؟ اسی بات پہ سوئی اٹکی ہوئی ہے، اسی بات پہ سوئی اٹکی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے سامنے یبغونہا عوجا کر دیا، اب آپ کو سمجھنے کی سٹیٹ پہ رکھا ہی نہیں، آپ کو اگر رکھا تو بحث کی سٹیٹ پہ رکھا، آپ کو اگر رکھا تو دلیل کی سٹیٹ پہ رکھا، آپ کو ایمانیات اور یقینیات کی سٹیٹ سے نکال کے ایک طرف کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو یبغونہا عوجا یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تمہارے پیغمبر، ان کی تو 9 10 شادیاں تھیں بھائی، ایسا بندہ کو بھی پیغمبر ہو سکتا ہے؟ یبغونہا عوجا، نکال دیا۔ ابھی نہ اس کا کردار جانا، نہ اس کا کردار کو پھٹکا، نہ اس کے کردار کو چیک کیا، نہ اس کے کام کو دیکھا، نہ اس کے انقلابات کو دیکھا، بس ایک بات پہ انگلی اٹھائی، یبغونہا عوجا، سامنے والے کو۔ مجھے آج تک یاد ہے، ترکی سے کسی خاتون کا فون تھا، اس کو کوئی اتنی اچھی انگلش نہیں آتی تھی، اور مجھے بھی اتنی نہیں آتی تھی، تو جتنی اس کو آتی تھی اتنی مجھے آتی تھی، اسی کے اندر اس سے مجھ سے بحث وحث کی، تو میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی، کہتا وہ اسلام ہے جس کے پیغمبر ایسے تھے، وہ اسلام؟ استغفر اللہ، یبغونہا عوجا۔ کسی کے لیے کسی کے لیے شبہ پیدا کرنا بہت آسان کام ہوتی ہے، لیکن کس دلیل کی بنیاد پہ شبہ پیدا کرنا ہے، وہ دلیل پتہ ہی نہیں کسی کو، وہ دلیل جانتے ہی نہیں ہے، اس کا جواب کیا دینا ہے؟ تو یصدون عن سبیل اللہ، شبہ پیدا کرنا بہت آسان کام ہے، دنیا کا سب سے آسان کام ہے شبہ پیدا کرنا، چنانچہ شبہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایک لفظ منہ سے بول دو، سامنے والے کو شبہ پیدا ہوگا، ایک غلط ورڈنگ بول دو، سامنے والے کو شبہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ لوگ یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، وہ ہماری کہاوت ہے نا پنجابی زبان میں، جس کا اردو یہ ہے کہ پیٹ میں درد ہے تو حجتیں ہزار ہیں۔ جب آپ نے کوئی کام نہیں کرنا نا، تو آپ کے پاس بہانے بہت ہوتے ہیں، بہت بہانے ہوتے ہیں، اتنے بہانے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں تو بڑا ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، اچھا ہوں، یہ بھی ہوں، کام سارے دوسرے غلط لوگوں کے ہوتے ہیں، کام سارے اپنی مرضی کے چلنے ہیں، لیکن جو ہے بس ایک بہانہ کر کے سائڈ لائن انسان ہو جائے۔ تو الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور راستے سے روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یبغونہا عوجا، اس کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں، چنانچہ کسی بھی شخص کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک عیب اس کی طرف منسوخ کر دو، بس ساری عقیدت احترام، جو عقیدت احترام کرنے والے لوگ ہیں ان کی عقیدت احترام بھی ایک منٹ میں ڈھہ جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو آج اسلام پہ جان دینے والا ہے، کل وہ شبہوں کا شکار ہو جائے گا، اپنی کسی ذاتی غرض کی وجہ سے، اپنے پیسوں کی وجہ سے، اپنے روپے پیسے کی وجہ سے، اپنی دھن دولت کی وجہ سے، اور دسیوں قسم کی چیزوں کی وجہ سے دین کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھا پن پیدا کرتے ہیں۔ ہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ لوگ وہ ہیں جو کہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، بے شک یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب نہیں، ہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے بھی منکر تھے، وہ ہم بالآخرۃ ہم کافرون، وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے۔ تو یہاں تک بات سمجھا دی اہل کفر کے حوالے سے، آگے بھی انہی کی بات چل رہی ہے، لیکن میرا خیال بس آگے انہی کا بیان ہے، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من اولیاء، بس آج اتنا ہی رکھیں گے، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ یہاں تک کوئی سوال ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اچھا ماشاءاللہ، سوال یہ ہے کہ اگر کفر سب سے بڑا جرم ہے تو اللہ رب العزت نے کیوں اہل کفر کے ساتھ امن سے رہنے کا حکم دیا؟ وہ کافر جو کہ آپ کے ساتھ ایسے ہے ویسے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے بیان جرم،
ٹھیک ہے، ایک ہے بیان جرم اور ایک ہے سزائے جرم. ٹھیک ہے، سزا کی دو قسم ہے: سزائے دنیاوی، سزائے اخروی. ٹھیک ہے، بیان جرم کر دیا کہ یہ چیز جرم ہے. ٹھیک ہے، بتا دیا کہ یہ کس درجے کا جرم ہے. اس کے بعد سزا دینے کا حق، جو سزا ہے وہ چاہے دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو، اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اہل ایمان کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے. ہاں، جب وہ تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں اور تمہارا امن تباہ کریں. ٹھیک ہے، تمہارا امن تباہ کریں، تمہارے نظریات تباہ کریں. جب امن تباہ کریں تو ان سے قتال کرو، جب نظریات کریں تو تم ان سے مناظرہ کرو. ٹھیک ہے، اس کا حکم دیا ہے. بقیہ کفر اور اسلام، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. جس کا جی چاہتا ہے ایمان اختیار کرے، جس کا جی چاہتا ہے کفر اختیار کرے. تو اس کے اندر آزمائش ہے. اب آزمائش کے درمیان ہی سزا شروع ہو جائے تو آزمائش آزمائش نہ رہے گی. ٹھیک ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اہل کفر کو ان کے کیے کی سزا دینے والے؟ ہمارے نہ اختیار میں نہ ہمیں اس کی اجازت ہے. البتہ سزائے جرم دنیاوی اخروی دونوں ہی اللہ رب العزت دیں گے. البتہ اگر وہ ہمارے ساتھ معاملات ایسے کریں گے کہ ہمارے امن کو تباہ کریں گے یا اس طرح کی چیز ہے تو پھر الگ بات ہے. شادی چھوٹے بچے کیوں مر جاتے ہیں اس طرح، شک آنے کی وجہ سے ایمان سے نکل جاتا ہے. نہیں نہیں نہیں، ایمان سے اس طرح محض شبہ آ جائے تو اس سے انسان ایمان سے نہیں نکلتا. البتہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان ایمان کے بارے میں سوچنا شروع کر دے تو پھر اس سے ایمان نکل جاتا ہے. محض دل میں خیال آ جانے سے نہیں نکلتا. ہاں، شک پکا ہو جائے کہ بچے مر گیا، مطلب یہ ہے کہ خدا موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں، بچہ مر گیا تو اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے دل کے اندر اس طرح کی چیز آتی ہے، خیال آتا ہے. اور کسی کے بھی خیال آ سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. رفیان امتی الخطا والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان کو ہٹا لیا گیا. ہاں بھائی، کوئی اور سوال؟ ہمارا سبق مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے جی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.